ساری زندگی لگ گئی ہے، لڑ کے دیکھ لیا، باتیں کر کے دیکھ لیا، کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ کب تک پاکستان میں یہ نظام چلے گا کہ پالیٹیشنز کو اور سول بیوروکریسی کو تو رگڑ دو، مسل کے رکھ دو، باقی مکان ٹچ۔ زمین اور اس مٹی سے پیدا ہوا ہوں، میں ایک عوامی شخص ہوں اور عوام کے ساتھ رہوں گا۔ روٹی کپڑا مکان مانگ رہا ہے ہر انسان۔ کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ خون چاہیے خون دیں گے ہم، سر چاہیے سر دیں گے ہم، جان چاہیے جان دیں گے ہم۔ یہ بازی خون کا بازی ہے، یہ بازی ہمیں جیتنی ہے۔ السلام علیکم، دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس۔ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس کل ایک ایسے وقت میں پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں کہ جب امریکہ اپنی ساؤتھ ایشیا پالیسی پر پاکستان سے تعاون کی توقع کر رہا ہے۔ پاکستان اس پالیسی میں بھارت کے بڑے رول، خطے میں بڑے رول پر اپنے تحفظات کا اظہار کر چکا ہے اور پاکستان اور افغانستان باہمی بد اعتمادی کو دور کرنے کی کوششیں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی واضح اور بڑی کامیابیوں کے باوجود امریکہ نت نئے انداز میں پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ دہراتا نظر آتا ہے۔ دوسری جانب یہ اہم سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ سیاسی انتشار، دھرنوں اور یک طرفہ معاہدوں کی زد میں آیا پاکستان بیرونی چیلنجز سے کس طرح مقابلہ کرے گا؟ آج ہی خواجہ سعد رفیق نے سوال اٹھایا کہ ہر مرتبہ وزیراعظم ہی کیوں غلط ہوتا ہے اور چیف جسٹس یا آرمی چیف کیوں غلط نہیں ہوتے؟ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ فیض آباد دھرنے کے بعد پاکستان کا سیاسی منظر نامہ کس حد تک تبدیل ہوا ہے اور اب کیا دھرنوں، فتووں اور معاہدوں کی سیاست ہی چلے گی؟ اور سب سے آخر پر ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی جس کو 50 سال ہو گئے ہیں معرض وجود میں آئے، اور یہ وہ پارٹی ہے جو کہ روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے پر قائم ہوئی تھی، اسی نعرے پر سیاست کی، اسی نظریے پر سیاست کی۔ آج پیپلز پارٹی کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ کتنا زیادہ ریلیونٹ ہے؟ ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل امجد شعیب صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جنرل ریٹائرڈ سینیٹر عبدالقیوم صاحب، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے نفیسہ شاہ صاحبہ، رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس سے پہلے کہ میں جیمز میٹس کے دورہ پاکستان کی طرف آؤں، انٹرنل جو ہماری پولیٹیکل سچویشن ہے اس کی طرف آتے ہیں، اسے آغاز کرتے ہیں۔ جنرل صاحب، عبدالقیوم صاحب، ہر بار وزیر اعظم ہی غلط کیوں؟ آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہ اہم سوال اٹھایا کہ جج اور جرنیل جو ہیں ان کا احتساب کیوں نہیں ہوتا؟ ہر مرتبہ وزیر اعظم کو ہی غلط قرار دیا جاتا ہے، تو کیا یہ مجھے کیوں نکالا کا جو میاں صاحب کا ایک نعرہ تھا اس کی ایک ایکسٹینشن ہے یہ؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے بیان نہیں سنا کہ خواجہ صاحب نے کیا کہا ہے، لیکن دی پوائنٹ از کہ پاکستان کی ہسٹری کو آپ سامنے رکھیں تو آف کورس لیڈرز ہی گئے ہیں، خواہ وہ ملٹری لیڈرز ہوں یا وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے لیڈر کی رسپانسبلٹی ہے، اور نکالنے والے آپ نے دیکھ لیا کہ کورٹس کے مسائل ہیں اور پولیٹیکل مسائل ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ گئے۔ تو یہ بات خواجہ صاحب کی اس حد تک ان پرنسپل بات ٹھیک ہے کہ ہمیں کنٹینیوٹی نہیں ملی پاکستان کے اندر، اور یہ کنٹینیوٹی آف پالیسی از موسٹ امپارٹنٹ کسی کنٹری کی بھی۔ آپ دیکھیں ملیشیا نے ترقی کی ہے، مہاتیر محمد ادھر رہے ہیں فار ڈیکیڈز، اسی طرح ساؤتھ کوریا نے ترقی کی ہے تو وہاں بھی جنرل پارک تھے، وہ بھی تقریباً 18-20 سال کا وہ رہا۔ کنٹینیوٹی آف پالیسیز بڑی کاؤنٹ کرتی ہے، تو ہم ان لکی رہے ہیں کہ خان لیاقت علی خان بھی تھوڑا عرصہ رہے، اس کے بعد بھی بہت چینجز آتی رہیں۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی جو ہے 1947 میں پاکستان بنا تو 56 میں جا کے ہم کانسٹیٹیوشن میں وہ پھر ایبروگیٹ ہوا، پھر 62 کا بنا، اور پھر ایکچولی جو کانسٹیٹیوشن اپلیکیبل ہے 73 میں بنا۔ تو یہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے، ہر طبقہ فکر، پولیٹیکل، نان پولیٹیکل، پروفیشنل، بزنس کمیونٹی، آرمی، ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکری ہے۔ ہم اگر وی آر لکی کہ ڈیموکریٹک فساد ہے ہمارے ملک کے اندر، ایک ایڈیفس ہے، نمبر 2 میڈیا آزاد ہے، عدلیہ اپنا کام کر رہی ہے، تو ہمیں آگے چلنا چاہیے، اور احتساب جو ریئل ہے وہ بیلٹ باکس کے ذریعے ہو، اور لوگ جو الیکٹ ہو کے آئیں ان کو چانس ملے کہ وہ اپنا سسٹم کو ڈیلیور کر سکیں۔ مڈ لائف میں جب بھی انٹرپشن ہوگی
اس کی کیا بھی بیک گراؤنڈ ہو سکتی ہے, نو کانفیڈنس ہو یا کوئی کورٹ کے ذریعے نکلے, تو انٹرپشن آپ کے جو اسٹیٹ کرافٹ ہے اس میں ضرور فرق پڑتا ہے. فارن کی آپ کی جو لوگوں کی ڈیلنگز ہیں, فارن انویسٹمنٹس ہیں, اکانومی ہے, انویسٹر ہے, تو اس کے اوپر کرتا ہے. تو یہ آئی تھنک اس پیرائے میں اگر آپ چیز کو دیکھیں تو یہ یعنی احتساب کا جو اختیار ہے وہ عوام کے ذریعے ہونا چاہیے, ووٹ کے ذریعے. نفیسہ شاہ صاحبہ, بلاول بار بار جمہوریت اور جمہوری اداروں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں. آپ کا بھی مسئلہ رہا وزرائے اعظم کو نکالے جانے کا, تو آج جو خواجہ سعد رفیع صاحب نے سوالات اٹھائے, پیپلز پارٹی ان سوالات کو آن کرتی ہے؟ دیکھیں, مجھے بہت حیرت کی بات ہے, یہ کب تک رونا دھونا چلے گا؟ ابھی کافی ٹائم ہو گیا ہے, آپ کی کیبنٹ بن گئی ہے, آپ کے وزیر اعظم ادھر ادھر باہر جا رہے ہیں, معاہدے سائن کر رہے ہیں. اب آپ گورننس کی بات کریں, لوگوں کی بات کریں, عوام کی بات کریں. کیا آپ الیکشن میں اسی ایجنڈا کے ساتھ جائیں گے کہ مجھے کیوں نکالا؟ لوگوں کو آپ ہنسا رہے ہیں. بہت اٹس اے بگ شیم. جس نکڑ پر آپ کے جیم میٹس جو سیکرٹری آف ڈیفنس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں, تو اس وقت آپ کیا دنیا کو میسج دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے 4 سال ہم نے رٹ سنی, 1 پیج 1 پیج 1 پیج, آج آپ نے 100 پیجز کھول دیے. تو پلیز بی اے میچور. آپ نے ہمارے نوجوان چیئرمین کی بات سنی, ہی واز ٹاکنگ لائک اے اسٹیٹسمین. حالانکہ پیپلز پارٹی کو شاید اس اسٹیٹمنٹ کا اتنا پولیٹیکل فائدہ نہیں ہوگا, لیکن ہم نے جمہوریت کی بات کی, ہم نے اداروں کی بات کی, ہم نے ہم آہنگی کی بات کی, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کی ہیریٹیج ہے, ہمارا یہ ورثہ ہے. لیکن اب بھی تک یہ جو آپ نے کل دیکھا کہ سرحدوں پر کھڑے ہو کر کیا سوٹیبل تھا جو تقریر کی ہے میاں صاحب نے؟ کیا تقریر کی ہے انہوں نے؟ اور افغان بارڈر پر آپ نے کوئٹہ جو ہے ہمارا بارڈر لینڈ ہے, اب وہاں پر تو آپ کو ایک یونٹی کا میسج دینا چاہیے تھا, آپ کو ایک اسٹیٹسمن والا میسج دینا چاہیے تھا. اور آپ نے اس وقت جس جماعت کی سپورٹ میں آپ نے بات کی ہے, تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اچکزئی صاحب ٹھیک ہے, ہی از این آنریبل پولیٹیشین, لیکن جو اس کی باتیں ہیں وہ کبھی کبھی تھوڑی آف ہو جاتی ہیں, وہ ملک کی. سو آئی ریئلی فیل دیٹ نظریے کے ساتھ بڑے اتفاق و اتحاد بہت یہ کیا نظریے ہیں ان کا, میاں صاحب کا کیا نظریہ ہے؟ فیصلہ منتخب حکومت اور عوام کو ہی کرنا چاہیے, مگر جب جمہوریت جو ہے دھرنوں اور معاہدوں کے سائے تلے چلے گی تو پھر تیسرا فریق یعنی اسٹیبلشمنٹ کو سپیس تو ملے گی نہیں. آپ اگر یوں دیکھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آئین اور قانون کی حدود میں رہ کے سارا کام کرنا چاہتے ہیں اور سب کو اس کی پابندی کرنی چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تو کہیں نظر نہیں آیا کہ پچھلے 10 سالوں میں کہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی تھریٹ آئی ہے. آپ عوام کا کہتے ہیں کہ عوام نے کرنا ہے فیصلہ. یہاں 2 چیزیں الگ ہیں. ایک حکومت ہے آپ کی, آپ اس میں پرائم منسٹر بھی ایک حصہ ہے اس کا, باقی گورنمنٹ ہے ان کی. ایک ان کی پرفارمنس ہے کہ انہوں نے عوام کے لیے کیا. جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی کا بحران تھا, تو بجلی بحران جو ہے وہ بڑی حد تک اس پہ قابو پایا. یہ پرفارمنس کے ایشوز ہیں. پھر آپ ڈیلیور کرتے ہیں اور ڈیولپمنٹل ورک ہیں, عوام کی سہولت کا سوچتے ہیں, روزگار بڑھتا ہے, کاروبار بڑھتا ہے, اکانومی امپروو کرتی ہے. تو یہ ہوئی پرفارمنس جس کی بنیاد پہ عوام آپ کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے. بالکل. ایک آپ اپنی ذات ہے آپ کی کہ ایز این انڈیویجول آپ کا کیریکٹر, آپ کی جو بھی زندگی ہے اس میں اگر آپ نے کوئی کرمنلٹی, کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کی ہے تو وہ اس کے آپ جواب دیں. وہ ووٹر کا کام نہیں ہے اس میں آپ کو آ کے بری کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے. اگر ایک آدمی کے اوپر الزامات ہیں میسو کرپشن کے, ابھی آج سعودی گورنمنٹ کی, سعودی عرب کا بھی کلپ نکلی ہے جہاں وہ سعودی گورنمنٹ بھی خالدہ ضیاء کے خلاف اور میاں صاحب کے خلاف تحقیقات وہ بھی شروع کر رہے ہیں. منی لانڈرنگ وہ کہتے ہیں جی سعودی عربیہ سے بھی ہوئی. تو یہ الزامات باہر سے آ رہے ہیں, پاکستان سے کسی نے نہیں لگائے. تو میاں صاحب کو کرنا چاہیے اس پہ اپنے آپ کا دفاع خود. یہاں دکھ یہ ہے کہ ساری پارٹی اس میں جتنے بھی لوگ جن کو ان کی کانسٹیٹوئنسیز نے الیکٹ کیا تھا ان کے کام کرنے کے لیے وہ سارے پٹواری بن گئے ہیں میاں نواز شریف کے اور اس کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں. یہ آپ سوچئے کہ ملک کا اور میاں صاحب کے نظریے پہ بھی میں ایک بات کر دوں. آپ دیکھیے کہ کشمیر میں گئے, کشمیر کی اپنی ایک بہت حالات ان کے ہیں اس طرح, لیکن وہاں بھی وہ اپنے مشرف کے دور کے زخموں کی بات کرتے رہے. بلوچستان میں گئے, بلوچستان کے اتنے مسائل ہیں, ٹرمپ نے ہمیں دھمکیاں دیں, میاں صاحب کے منہ سے سوائے مجھے نکالا اس کے علاوہ کچھ نہیں نکلا. یہ قومی لیڈر ہوتے ہیں
मैं देखता हूं कि नजरिया खुद गर्जी है जो कि आपके सर पे सवार है, उसके अलावा आपको मुल्क और कौम तो नजर ही नहीं आ रही। सही, ये बड़ी बड़ी दुख की बात है। ठीक, अभी जी रिस्पांस ऑफ कोर्स देखिए, पहली बात ये है कि ख्वाजा साद रफीक ने अगर ये बात की है कि प्राइम मिनिस्टर हटते रहे हैं तो वो जमहूरियत की बात कर रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक एक सिस्टम की बात कर रहे हैं कि भाई इस तरह आप अगर हम इस तरह डिरेल होते रहेंगे, कोई भी हुकूमत होगी, आज इनकी है, इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुई, उससे पहले कई हुकूमतें गई, तो वो ठीक नहीं है, इसलिए उस स्पिरिट को समझे जाए। दूसरा मैं ये चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि दुख की बात यह है कि आज निशाने पे सिर्फ एक पर्सन है और वो नवाज शरीफ की ज़ात है। यानी जिधर गए, जिस जगह गए, देखो he is an established leader of and the most popular leader of the country of the biggest party। वो रिमूव हुआ है और उन्होंने अमल किया है उस फैसले के ऊपर, और उसके बाद उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो उनका इज़हार तो करेगा ना। मेरा मतलब है कि ये छोटी सवाल उठता है कि जजों और जनरलों का एहतसाब क्यों नहीं होता उनके सियासी किरदार की जब हुकूमत बात करती है बहुत ज्यादा, तो फिर यही एहतसाब होने लगा था जो अकाउंटेबिलिटी का कानून बन रहा था नया, उसमें खुद निकाला एस्टैब्लिश्ड करप्शन की हुई है, एस्टैब्लिश्ड और मेगा करप्शन की हुई है, उनके ऊपर तो इल्जामात हैं, अभी तो निकले तो वो ठीक कहते नहीं, उनका हक नहीं है कहना कि मुझे अकामे पे निकाला है, करप्शन के तो अभी साबित नहीं हुए। इसलिए मेरी जो मतलब है एक पाकिस्तानी की हैसियत से, मैं पार्टी से भी हट के बात करता हूँ, हमें सबको अपने अपने गिरेबान में देखना चाहिए। आज पाकिस्तान में सिर्फ नून की हुकूमत नहीं है, 2 बड़े सूबों में PPP भी है, तहरीक इंसाफ भी है, तो आप अपने हालात को बेहतर करें। ये जो तकारीर है ना एक दूसरे पे कीचड़ उछालने वाली, और हमें तनकीद करना सबसे आसान काम है कि आप शुरू कर दें कि वो हर पार्टी अगर गिरेबान में देखे तो करप्शन की दास्तानें हैं, आपको पता है ना। तो इसके ऊपर मुझे वो एक गालिब का शेर याद आता है कि सारी उम्र मेरी इसी भूल में गुजरी गालिब, धूल मुंह पे थी और आईना साफ करता रहा। सही है, ठीक, इसी के साथ मैं कहता हूं हर प्रोफेशन को, हर इंस्टीट्यूशन को अपने बिल्कुल सही है, तहारत करेंगे तो मुल्क आगे इसी नोट के साथ हमें एक ब्रेक लेनी है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। नफीसा साहबा, पीपल्स पार्टी के 50 साल पूरे हो गए। इससे पहले कि मैं मेटिस के दौरे की तरफ आऊँ, ये एक 2 रोज़ बाद आप एक बड़ा शो करने जा रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, ग्रैंड पावर शो। रोटी, कपड़ा और मकान के नारे और नज़रिए के साथ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को बदलने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कहाँ खड़ी है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से बिलावल तक आते आते पीपल्स पार्टी सुकड़ क्यों गई? देखिए, अब किसी को इससे हैरत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो इस मुल्क का जो आईनी ढांचा, जो जमहूरी ढांचा और जो सियासी ढांचा है, उसका क़याम पाया 1972 के बाद, और उसका एजेंडा सेटिंग लीड किया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। इसमें तो कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए। आज वो पार्टीज़ अपने कन्वेंशंस में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम लेकर एग्जाम्पल्स देती हैं जिन लोगों ने आमरीत का साथ दिया। ये तो हमारी पार्टी का विरसा है, और आज भी इस मुल्क में जमहूरी तसलसल अगर आज है, अगर एक ट्रांजिशन हुई है और एक लेवल हेडेड डिबेट है, तो वो पीपल्स पार्टी की वजह से है। अब जो आपने बात की कि चैलेंजेस क्या हैं, देखें, 2 हमारे बड़े लीडर्स वो मुल्क लेवल से बियॉन्ड जो एक इंटरनेशनल एक इमेज आपकी बनाए मुल्क की। पाकिस्तान में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, हु इज़ द यंगेस्ट। आज पाकिस्तान की दुनिया भर में 2 दिसंबर में ये मार्क हुआ कि यंगेस्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ मुस्लिम कंट्री, सही, शी वाज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एंड शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। आज चीन पर हम जो हमारी फॉरेन पॉलिसी पर इन्हिसार है, उसके आर्किटेक्ट। आज जो इस मुल्क में स्टेबिलिटी, पाकिस्तान को US, हम सीरिया नहीं बन सकते बिकॉज वी आर अ न्यूक्लियर पावर, हु इज़ बिहाइंड इट। लेकिन ये 2 लीडर्स के साथ क्या हुआ? जब एक लीडर बनने में आपको एक जनरेशन लगती है, और अगर ऐसे आप बहुत ही ट्रेजेडीज हुई इस खानदान के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, और यकीनन देखें 2 लीडर्स हमने खोए हैं ना। आज जो हमारे नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, उसमें वो विजडम है, उसमें वो सब चीज़ें हैं, लेकिन एक पार्टी को धचके तो हुए हैं। एवरी टाइम यू लूज अ लीडर। अब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात जो थी वो उनकी जमात थी, दैट वाज अ डिफरेंट पीपल्स पार्टी।
محترمہ بینظیر بھٹو کی پارٹی واز اے ڈفرنٹ پیپلز پارٹی. اب چیئرمین ہمارے بلاول اپنی پارٹی کو نئے سے ایک تخلیق دے رہے ہیں. سو اٹ ول ٹیک ٹائم بٹ وی آر ویری ہوپ فل کہ ہمارے جو نوجوان لیڈر ہیں وہ ایک بار پھر پارٹی کو یعنی آپ ہوپ فل ہیں کہ پارٹی آپ کی ریورس کرے گی, دوبارہ سے کوئی پوزیشن پرانی گیند کرے گی. اب کچھ بات کر لیتے ہیں امریکی وزیر دفاع کے کل کے دورہ پاکستان سے متعلق. جنرل امجد شعیب صاحب, ایک طرف افغانستان اور پاکستان کے درمیان بد اعتمادی کی فضا ہے وہ کم نہیں ہوئی, بڑھ رہی ہے. کوششیں ہو رہی دونوں طرف سے کہ یہ فضا کم کی جائے. تو کل سے جو امریکی وزیر دفاع کل پاکستان کا دورہ کرے, پہلا ان کا یہ دورہ ہے, تو افغانستان کے کانٹیکسٹ میں ہی زیادہ بات ہوگی. تو کس طرح سے انگیج کریں گے جب بد اعتمادی ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں جو جہاں جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہمارا وہ ہے جہاں ہم امریکہ کے اپنے ڈیزائنز اس خطے کے لیے ہم یہ سمجھ سکیں اور اس کو اندازہ کر لیں کہ یہ چاہتے کیا ہے. میرا اپنا اندازہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ امریکنز کین تھے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت ہو, امن آ جائے. وہ اوباما کے آخری دور میں آخری دنوں میں وہاں پہ پھر یہ اس پروسیس کو سیبوٹاج کرنے کا پروسیس شروع ہوا جب ملا عمر کا قصہ آیا اور پھر ملا منصور اختر کو مار دیا گیا تو یہ ڈمپ کر دیا. اس کے بعد سے آج دن تک کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ امریکنز نے کوئی ایسی کیننس شو کی ہو, ایسا کوئی ان کا گفتگو دوبارہ شروع کرنے کے لیے کوئی بہت پریشان ہو کہ جی کسی طرح انہوں نے نکلنا ہے لہذا امن قائم کرنے کے لیے کچھ کیا جائے. یہ مانتے ہیں کہ گفتگو ہونی چاہیے لیکن اس کا کوئی پریکٹیکل اس کی کوئی ہمیں نظر نہیں آتی مینیفیسٹیشن یا کوئی اس کی ڈیمونسٹریشن نظر نہیں آتی. اس سے یوں لگتا ہے کہ خطے میں جیسے حالات بدلے ہیں اس کی وجہ سے اب وہ شاید انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ یہاں امن آئے, کیونکہ اگر وہ امن آتا ہے تو پھر تو آپ دیکھیے کہ ان کے یہاں بیٹھے رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں رہتا, پھر تو یہ جائیں. خود ٹرمپ نے اپنی کیمپین کے دوران کہا کہ جی یہ افغانستان کی جنگ ایسے فیوٹائل ہے, ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے. لیکن جب آئے تو پھر سامنے جو رکھی گئی باتیں اس کی روشنی میں مزید چپسا رہے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہے سیف ہیونز کا, جبکہ کوئی ثبوت اس کے پاس نہ ہے نہ وہ دے رہا ہے. اس کو کمپیئر کریں عراق میں بھی جب اس نے یہ الزام لگایا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا, ساری دنیا کہتی رہی کہ وہاں نہیں ہے. ایون انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن نے کہا کہ وہاں نہیں ہے, لیکن وہ نہیں مانے. یہاں بھی وہ نہیں مانے کہ آپ جو جی چاہے کرتے رہیں کیونکہ ڈیزائن کچھ اور ہے. وہ ورنہ کیا یہ بچے ہیں ان کو نہیں پتا کہ اب رشیا ان کو ویپنز دے رہا ہے اور سارا کچھ دے رہا ہے ان کو طالبان کو, ایران پیسہ مہیا کر رہا ہے ان کے ڈیزائن کچھ اور ہے, سامنے کچھ اور بتایا جا رہا ہے. تو ہمیں کیئرفل رہنا ہے. ہمیں اپنے طور پہ جیمز میٹس نے پاکستان آنے سے پہلے کچھ ایک دوبارہ سے وہی بات دہرائی جو جنرل جان نکلسن نے بھی کی تھی کہ پاکستان کی سیف ہیون سے متعلق جو تعاون نہیں کر رہا, لیکن اس سے پہلے کچھ انہوں نے سٹیپس اور بھی لیے. $700 ملین کی جو ایڈ تھی وہ بحال ہو گئی, اور اس کے علاوہ جو ڈیلنگ کیا لشکر طیبہ کو حقانی نیٹ ورک سے, یہ کچھ اچھے سٹیپس بھی تھے پاکستان کو لے کر. اور یہ بھی امریکہ نے یہ یقین دہانی کری پاکستان کو کہ افغانستان کے اندر جو اپنا TTP کے لوگ ہیں ان کے خلاف وہ کارروائی کریں گے. تو پھر یہ اسٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی, کیرٹ اینڈ اسٹک کی پالیسی امریکہ کی کیا سمجھ آئی آپ کو؟ دیکھیں اس سے پہلے میں پیپلز پارٹی پہ اپنا ایک ضرور. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اپنے بیہاف پہ اور اپنی پارٹی کی بیہاف پہ پیپلز پارٹی جو ایک قومی جماعت ہے ان کو 50ویں برسی کے اوپر ان کے مبارکباد پیش کرتے ہیں. جو سالگرہ جو ان کی جو سالگرہ ہے اس کے اوپر. اور سیکنڈلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے کریڈٹ میں اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ 2 پرائم منسٹر, فارمر پرائم منسٹر جو کہ انٹرنیشنل اسٹیچر کے تھے, انہوں نے ان کی قربانی کے علاوہ ہنڈرڈز آف ورکرز کی قربانی ہوئی ہے. فار شور آپ جب کراچی میں دھماکہ ہوا وہ بالکل ورکرز تھے. اور تھرڈلی یہ جو نیوکلیئر کا کانسیپٹ دیا بھٹو صاحب نے, اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا رہا, انہوں نے اپنی بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ مجھے 3 سال ایز اے ملٹری سیکرٹری بھی میں نے دیکھا, تو بہت سی کنٹریبیوشن کشمیر پہ وہ کرتی رہی. تو آئی تھنک کہ دیٹ وے. لیکن اس پارٹی کو ابھی ضرور سول سرچنگ یہ کرنی ہے کہ ایک وقت میں بھٹو صاحب نے لاہور سے کوئی 89,000 ووٹ لیے تھے, ابھی یہ ہلکا 120 میں 1400 ووٹ پہ آئے ہیں. تو اس کے لیے کیا, دیٹ از وائی وٹ آئی سے کہ پیپل پارٹی شوڈ ہمارے اوپر تنقید کریں. 4 صوبوں کے زنجیر سکڑ کر سندھ تک کیوں ہمارے اوپر تنقید کریں, جو بھی حکومت آئے. پنجاب سے ہی اٹھی تھی, پنجاب سٹرینتھ ان کی پنجاب تھی. بینظیر بھٹو صاحبہ آئی تھی جب, تو وہ اتنا کراؤڈ تھا کان پریزیڈنٹ.
تو ابھی یہ ضرور کریں تاکہ یہ نہ صرف یہ کہ سندھ میں مؤثر ہوں بلکہ پاکستان میں یہ ملک کے انٹرسٹ میں بالکل یہ تو یہاں ابھی جیمز میٹس کی بات آپ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک امپارٹنٹ وزٹ ہے, یہ ان کا پہلا وزٹ ہے. ابھی وہ مڈل ایسٹ سے ہو کے آ رہے ہیں, ایجپٹ میں اس نے بڑے حوصلہ افزا بیانات دیے ہیں کہ جی پاکستان یہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم ٹیررسٹ کو سپورٹ نہیں کرتے افغانستان میں, لیکن ہم یہ دیکھیں گے جا کے کہ کیا ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو آپ نے کہا کہ شروع میں انہوں نے ریلیزز وغیرہ بھی کیے. اور دی ویری فیکٹ کہ لاسٹ ٹائم جو ان کا سیکریٹری آف اسٹیٹ آئے تھے تو ہمارا بڑا ٹف سٹانس تھا, اس کے باوجود اس ٹف سٹانس کے باوجود آگے انہوں نے ہمیں انگیج رکھا ہے. اور ابھی یہ بڑا اچھا موقع ہے. اور یہ جو ان کا سیکرٹری ڈیفنس ہے اس کی بڑی رچ بیک گراؤنڈ ہے. ہی از ناٹ این آرڈینری بیوروکریٹ, یہ ایک 4 اسٹار جنرل ہے جو سینٹرل کمانڈ کا میرین کا ان کا یہ فل جنرل ہے. یہ ان کی جائنٹ سروسز ہیڈ کوارٹر کا بھی یہ باس رہا ہے. ہی از اے لٹریری مین, اس کی لائبریری میں کچھ 7000 کتابیں ہیں, لیکن یہ ہاک بھی ہے. یعنی یہاں اس کو میڈ ڈاگ بھی کا خطاب دیا گیا ہے بیکاز بہت سختی انہوں نے کی ہے. اور ایک دو اور بھی نام ہے, ایک قیاس کہا گیا جب یہ افغانستان میں ایز اے کرنل اور بریگیڈیئر تھا, اور واریر مونک بھی اس کو خطاب, اور یہ جو میڈ ڈاگ کا بھی. تو لیکن ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کر کے اس کے آگے اپنے اسٹریٹجک ایشوز کو اچھے طریقے سے رکھنا ہوگا. اینڈ آئی ایم شیور کہ حکومت اور فارن آفس نے اپنی پوری تیاری کی ہوئی ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ کہیں گے کہ سینچریز کو ختم کریں, لیکن ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ افغانستان کے اندر جو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو آپ اسٹیبلش کریں پلیز. بارڈر مینجمنٹ ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں, آپ اپنی طرف سے کریں. افغان ریفیوجیز کو ریپیٹریٹ کریں, ڈرون اٹیکس کو روکیں, ہمیں بتائیں, ہم اپنے طور پہ کریں گے. اور انڈیا کا جو ایکسپینڈڈ رول افغانستان میں آپ دے رہے ہیں, ہم ڈیولپمنٹ میں ہمارا کوئی آبجیکشن نہیں ہے, لیکن یہ کلبوشن اور اس طرح کے BLA کو جو سپورٹ ہے, اس طرح کی بہت سی تیاری ہوئی ہے. اور یہ اسٹریٹجک ڈائیلاگز ہمارے ان کے ساتھ بحال ہونے چاہیے. انگیج رکھیں ملٹری لیول پہ, ڈپلومیٹک لیول پہ, پولیٹیکل لیول کے اوپر, اور ایون انٹیلیجنس کے ہمارے لوگوں کا بھی ان کے ساتھ تعاون جو ہے وہ دونوں طرف سے ہوگا تو بات آگے بڑھے گی. اسی کے ساتھ ناظرین جہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بات کی جائے امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس کے دورہ پاکستان کی. نفیسہ شاہ صاحبہ, بیرونی چیلنجز کی ہی بات کی جائے, جس طرح سے کل امریکی وزیر دفاع پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں, لیکن ایک ایسے وقت میں وہ پاکستان آ رہے ہیں کہ جب حافظ سعید کی نظر بندی ختم ہونے پر امریکہ نے پاکستان سے متعلق کہا ہے کہ امریکہ نے کہا کہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو جھٹکا قرار دیا, بیسیکلی حافظ سعید کی نظر بندی کو ختم ہونا, اور امریکہ نے یہ بھی کہا کہ دوبارہ سے ان کو اریسٹ کیا جائے. تو یہ جو امریکہ اس دورے میں بھی کیا ڈو مور کی گولی ہی پاکستان کو دے گا؟ دیکھیں نہ صرف یہ, لیکن جس حالات میں دھرنا جیسے ختم ہوا ہے اور جو اگریمنٹ سائن کی گئی ہے, یقیناً اس کو بین الاقوامی ایک اینگلنگ دی جائے گی, اور وہ کو ریاست کے حق میں جو اگریمنٹ ہوئی ہے وہ نہیں ہوئی ہے. بہرکیف جہاں تک جم میٹس کی بات ہے, تو پہلے تو افغانستان میں متفق ہوں اس رائے سے کہ اس وقت امریکی کا انٹرسٹ افغانستان میں افغانستان کے لیے نہیں, یا ان کی انڈیپینڈنس ان کی اسٹرینگتھ کے لیے نہیں, لیکن اپنی جیو پولیٹیکل آبجیکٹیو کے لیے بیسنگ کی پالیٹکس ہے, وہ وہاں پر بیس اپنی بنا رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں جو ایشین پاور ٹرائنگل ہے وہ کانشیس ہے, انکلوڈنگ روس. تو اور اس لیے پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ اس پرسپیکٹو میں افغانستان کے ساتھ باہمی تعلقات ہمارے بہتر ہونے چاہیے, اینڈ آئی ہوپ کہ گورنمنٹ اس پر جو ہے وہ کام کر رہی ہوگی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, پاکستان کی جیوگرافی ایسی ہے کہ ہم بالکل ہماری ایک چائنا سے ایک اسٹریٹجک ٹائز ہیں, لیکن ہمیں امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنے ہوں گے, کیونکہ ہماری ہسٹری ایسی ہے, ہمارے بہت طویل تعلقات ان سے رہے ہیں. یہ اپنی ہماری اسٹریٹجک بھی تعلقات رہے ہیں. اس سے پاکستانی خوش ہوں یا نہ ہوں, لیکن 80 کی دہائی میں ان کے ساتھ ایک بہت گہرا لنک تھا, اور یہاں انفیکٹ CIA اور امریکن ایجنسیز بہت ان کا گہرا ایک رول اس ریجن میں رہا ہے. تو اس لیے, لیکن یہ بھی اہم بات ہے کہ پاکستان کو اپنے انٹرسٹس ووکلی
وداؤٹ فیئر اپنے انٹرسٹ جو ہے آرٹیکولیٹ ان کو کرنے چاہیے، لیکن انگیجمنٹ جو ہے ڈس انگیجمنٹ از ناٹ این آپشن. ہمارے اسمبلی میں بڑا بحث چلا تھا اور ایک بہت ہاکش گروپ تھا جس نے کہا جی امریکہ کے سارے تعلقات کرتا ہے، لیکن ہماری یہ پوزیشن تھی ہماری جماعت کی کہ امریکہ سے آپ کو، اور you have to be bipolar، آپ یونیپولر ہر کچھ چین میں آپ نہیں دھکیل سکتے. ہمیں امریکہ کو بھی ہمیں ساتھ اپنے رکھنا ہوگا، ہماری جیوگرافی ایسی ہے تو وی کی ناٹ، ورنہ پھر ہمارے وہ جو سراؤنڈنگ وی آر آلریڈی فلینکڈ، ہمیں اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہوں گے. سینیٹر عبدالقیوم صاحب، اشرف غنی صاحب نے پاکستان کے ساتھ براہ راست بات چیت کا عندیہ دیا ہے، تو کیا جیمز میٹس صاحب گارنٹر بنیں گے اس بات چیت میں، یا پھر وہ امریکن پالیسی جو ہے وہی تھوپنے کی کوشش کریں گے پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیں، افغانستان سے تو ریلیشن ہمارے انڈیپینڈنٹلی ہے نا، اس کے اوپر ہمیں امریکن کی کوئی گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جیسے نفیس صاحب نے کہا، اسٹیک ہولڈر تو ہیں وہاں پہ، دیکھیں وہ تو دے ول بی ہیپی ٹو فیسیلیٹیٹ دیٹ، کیونکہ ان کا الٹیمیٹلی ایم یہ ہے کہ افغانستان میں اتنی اسٹیبلٹی آ جائے کہ ان کی فوج وہاں ہی رہے. یہ نکالنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے بیکاز یہ ادھر اڈا اور کیجولٹیز کم ہو. زیادہ تھے 1,30,40 تو کیجولٹیز زیادہ تھی، وہ سینسٹیو ہیں. یہ چاہتے ہیں ہم ادھر بیٹھ رہے ہیں جیسے جاپان میں، کوریا میں، جرمنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ملک کا تو انٹرسٹ نہیں ہے جیسے ہم نے پہلے کہا. دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی کی بات ہے کہ ان کو انگیج رکھا جائے پولیٹیکل لیول پہ، ڈپلومیٹک لیول پہ، ملٹری لیول پہ. میں ریکمینڈ کر رہا تھا ایک اور چینل کے اوپر کہ چیف آرمی سٹاف جو ہیں ان کا ابھی وزٹ ڈیو ہے، بیکاز اتنے ٹائم میں وہ نہیں. اسی طرح ISI کا اور CIA کا آپس میں انٹریکٹ کریں گے تو آپ بات کو آگے چلا سکیں گے، چونکہ بہت سے ہمارے متفقہ ایسے ایشوز ہیں جو ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. چھوٹی سی ایک مثال، جب آپس میں آپ نے کیا تھا انگیج تو امریکن کینیڈین جو جوڑا تھا وہ اپنے تعاون سے کر لیا. ابھی اب دیکھیں چھوٹی سی مثال، ایجپٹ کے اندر میٹس نے جو بیان دیا، اس نے کہا کہ وی آر کمیٹڈ ٹو پریگمیٹک ریلیشن شپ ود پاکستان ٹو ایکسپینڈ کوآپریشن آن شیئرڈ انٹرسٹ. یہ پازیٹیو باتیں، تو دیر فور وی وانٹ کہ ہمیں ان کے ان باتوں کے اوپر بھی دیکھنا ہے. اپنے طور پہ فرملی اپنا ویو پوائنٹ، جن چیزوں کو ہم نے ہائی لائٹ کیا اس کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. یہ سارے اینگلز ہیں، ان کو کرنا ضروری ہے اور کنونس کرنا ہے. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ موسٹ امپارٹنٹ ہے کہ امریکہ ایک سپر طاقت ہے، ملیٹریلی بھی اور اکنامیکلی بھی. ہماری جو کامیابی ہے ہماری ڈپلومیسی کی وہ یہ ہے کہ چین کے ساتھ بھی، امریکہ سے بھی، روس کے ساتھ بھی، یورپین یونین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. جنرل صاحب، بھارت ہم سے ناراض ہے، افغانستان جو ہے اس کے ساتھ بد اعتمادی جو ہے وہ اس کی فضا قائم ہے، اور اس کے علاوہ ایران جو ہے وہ یقین اور شک کے درمیانی کیفیت ہے ایران کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں. تو اس کی مین وجہ کیا ہماری چائنا سینٹرک پالیسی ہے یا پھر ہماری فارن پالیسی کا فیلئر ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کسی حد تک کچھ ہمارا فیلئر ہے بہت ساری چیزوں میں. ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خطے میں جو حالات بدلے ہیں، ایران کو بھی ایک تھریٹ ہے کہ اب ان کے بھی سنی جو ایرانین بلوچستان سے لوگ گئے ہوئے تھے ISIS میں، وہ واپس آ رہے ہیں. امریکہ وہاں بیٹھا ہے، ایران میں پرابلمز کریٹ کر سکتا ہے. سو ایران کو بھی ضرورت ہے کہ پاکستان کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوں. ان کو شکایت رہی ایرانیوں کو کہ وہاں پہ لوگ وارداتیں کر کے ٹیررزم کے ایکٹ کر کے تو وہ پاکستان سائڈ پہ آ کے چھپتے تھے، یہاں پناہ لیتے تھے. وہ کہتے رہے ہیں. ہمیں ایک تو ایران کے ساتھ بھی اپنے بارڈر مینجمنٹ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ امپروو کی، لیکن بڑی ساؤنڈ اور سالڈ ہونی چاہیے تاکہ یہ کراس بارڈر موومنٹ جو ہے یہ کنٹرول کی جا سکے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ہم نے جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری کوتاہی رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کا کوئی ہم نے اپنے ملک میں انٹرسٹ کریٹ نہیں کیا. ہم نے جا کے قطر سے گیس لے لی، لیکن ایک پائپ لائن جو ہمارے دروازے پہ پڑی ہوئی ہے اس کو ہم نے ایکسپلور نہیں کیا. اور ایران ہمیشہ گلا کرتا ہے اس کا کہ ہم نے مشکل وقت میں اب امریکنز نے سینکشنز اٹھائیں تو ان کے ساتھ جہازوں کا فائٹر ایئر کرافٹ، اٹلی نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، ان کا فرانس نے فائٹر ایئر کرافٹ کا کیا، اٹلی ہیلی کاپٹرز کا کر کے کیا. سب دنیا لگی ہوئی ہے، کاروبار انڈیا کر رہا ہے. تو ہمیں بھی میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ایکسپلور کرنا چاہیے تھا. 1000 میگا واٹ بجلی وہ گوادر سائٹ پہ دینا چاہتے ہیں، آپ لے نہیں رہے، لینی چاہیے آپ کو. پھر وہ ریفائنریز لگانا چاہتے تھے ہب کے ایریا میں ادھر بلوچستان کوسٹ پہ، وہ ان کو لگانے دیں.
اگر آپ ان کے اکنامک انٹرسٹ اپنے ملک میں پیدا کریں گے وہ آپ سے دور ہو نہیں سکیں گے. ابھی ان کا کوئی اکنامک انٹرسٹ نہیں ہے. امریکہ نے سینکشنز لگائی, ہم اس سے زیادہ ان کے اوپر امریکنوں کے ہواری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ان سینکشنز کو ہٹ بھی گئی ہیں تو آگے بڑھ نہیں رہے. ان کے روحانی صاحب نے سی پیک کا حصہ بننے کی خواہش ظاہر کی تھی یونائٹڈ نیشن میں میٹنگ کے دوران جب نواز شریف صاحب سے ملے تھے, لیکن ہم نے اس کو پرسو نہیں کیا اس کیس کو. اگر ہم پرسو کریں تو ایک وقت آئے گا کہ چابہار اور گوادر سسٹر پورٹس بن سکتی ہیں, لیکن بدقسمتی کے ایران کے ساتھ ہم نے ایران کے تعلقات کو ہم نے سیریسلی لیا ہی نہیں ہے, اور وہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں ایک مسئلہ ہے بہت بڑا. پھر کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف وغیرہ کر کے آئیں, لیکن یہ ہمیں ہائیسٹ لیول پہ ایڈریس کرنی چاہیے. ایران کو اہمیت دینی چاہیے کہ وہاں پہ ہمارے وزیر اعظم وزٹ کریں اور لوگ جائیں, جا کے یہ غلطیاں دور کریں, ان سے ان کا جو غلط فہمیاں وہ دور کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ امپروو کرنا ضروری ہے. باقی امریکنز کو ذہن میں رکھیں, ان کے ڈو مور کی لمٹ کوئی نہیں, وہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جن صاحب کی بات کو انڈورس کر رہا ہوں کہ ایران امپورٹنٹ ہے. ہماری ڈپلومیسی کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہم ایران اور سعودی عربیہ میں بھی رپروچمنٹ کرائیں, وہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی. پلس اپیرنٹلی جو چیزیں نظر آتی ہیں نا کہ چابہار کو لنک کر دیں گوادر سے, اگر وہاں انڈیا انویسٹ کر رہا ہے تو یہ مطلب ایزیئر سیٹ دین ڈن کی بات آ جاتی ہے. ہمیں یہ انٹریکیسیز بھی دیکھنی ہے, اور امریکہ کی مخالفت جو ہے وہ ہمیں سینکشن کی دھمکی دے رہے تھے. بالکل, جو ہمارے دیکھیں گے اگر نیبرز میں دیکھیں تو افغانستان سے ہمارے بیکاز آف انڈیا ٹینس ریلیشنز ہو رہے ہیں. انڈیا سے تو ویسے بھی ایک نیچرل ایک ہے رائیولری. تو ایک طرف چین اور ایران کے ساتھ ہمیں اسٹریٹجک لنکس اور ٹریڈ لنکس, اکنامک لنکس, پیپل ٹو پیپل لنکس بالکل بڑھانے چاہیے, اس ڈر اور خوف کے بغیر کہ اس سے امریکہ کیا سوچے گا اور یہ کیا کرے گا وہ کیا. اگر ہم نے چین کے ساتھ اتنا دلیرانہ فیصلہ کیا ہے سی پیک کا, تو ایران کے ساتھ کیوں نہیں پائپ لائن, جو ہماری پارٹی نے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی پیپلز پارٹی کی, اب وہ اس کو انفارچونیٹلی اس گورنمنٹ نے آ کے اس کو بریک لگایا ہے. اور صرف جاتے جاتے سائن نہیں تو سائن تو بڑی چیز تو سائن ہے. جاتے جاتے وہ جو سنگاپور سے انہوں نے جو ڈیڈ معاہدہ جنرل مشرف جو نے کیا تھا اس کو ہم نے زندہ کیا ہے. دیکھیں بٹ آپ نے ڈائریکشن سیٹنگ کر لی, ہم نے چین کے ساتھ ڈائریکشن سیٹنگ کی, ہم نے ایران کے ساتھ ڈائریکشن سیٹنگ کی, آپ نے تو روک دیا نا اس کو. بالکل روکا ہے نہیں جی, نہیں ڈرتے ہیں آپ لوگ. نہیں کیا یہ بات ڈرتے ہیں یا کچھ اور بات نہیں؟ ہمت نہیں ہے ان میں. نہیں دیکھیں, آپ کو جب انرجی کی ضرورت ہے اور ایران ہمارا یہ لنکیج کی جو جن صاحب بات کر رہے تھے یہ بڑے ضروری ہیں, اینڈ آئی ایشور یو کہ اس کو مٹیریلائز ہوگا انشاءاللہ, یہ سارے لنکیجز ہو جائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تمام مہمانوں کا شو میں وقت دینے کے لیے. یقیناً ڈپلومیسی کا بنیادی اصول بھی یہی ہوتا ہے کہ دس اور دیٹ نہیں, دس اینڈ دیٹ. ایک ملک سے تعلقات اچھے تو دوسرے کے ساتھ تعلقات بگاڑنے نہیں چاہیے, بلکہ سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہوں گے. آج کے شو میں اتنا ہی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.